امت کا فریضہ ہی بھی تھا کہ اعمال کو تول ترازو سے رکھ لیتے، شریعت بدلنے کی کوشش نہ کرتے۔ امت کا سب سے اہم منصب اللہ کے ہاں پیغمبر کی نیابت میں یہ ہے کہ وہ اعمال اور شرائع کا تحفظ کریں۔ بھئی روزے کی دعا ہے دو لفظ ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کے ساتھ گردان لگائی گئی، اور محدثین کا فیصلہ ہے کہ گردان جھوٹا ہے، ثابت نہیں ہے۔ وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْکَ تَوَکَّلْتُ، اور کتنے گڑز دو اور ابڑز دو اپنی طرف سے بنائے۔ پھر افطار کے وقت سنت طریقہ افطار ہے، یہ گیت گاتے ہیں، لمبے چوڑی دعائیں مانگتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ بے دین لوگ اس طرح ہی ہوتے ہیں، بے دینی کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے، یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی منکر ہے۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ سخت وعید آ رہی ہے۔ فرض کے بعد دعا اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال کے درمیان میں ربنا وتعالیت بھی ثابت نہ ہو سکا، محدثین فیصلہ کر چکے کہ یہی الفاظ ہیں، حینا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ نماز کے بعد یمسح جبہتہ او یضع راسہ علی الراس، اور پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن، عمل اليوم واللیل ابن سنی صفحہ 131، کتاب الزہد احمد ابن حنبل، کتاب الزہد حناد ابن سری، کتاب الزہد ابن المبارک، الادب المفرد للبخاری، کتاب الاذکار للنووی، الارشاد للحافظ ابن حجر۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھے پھر الٹے ہاتھ سے کوئی گنتی کرتے ہیں، یہ خدا کے علاوہ اوروں کو پوجنے کی کوشش ہے، شرائع کی تکذیب، افتراء علی اللہ وعلی رسولہ۔ اسلام میں عمدن صحت مند آدمی جس کا دائیں ہاتھ موجود ہو، ایک صورت بھی بائیں ہاتھ سے گننے کی نہیں۔ ابن مسعود نے بخاری میں ایسے شخص کو کہا ہے فقد جعل للشیطان حظا فی صلاتی، اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ ڈالا ہے۔ تو اعمال ان سے تلتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، عمل کچھ ہوگا یہ کچھ اور شروع کر دے گا۔ یہ مبادی ہے، یہ جو اہل حق کرتے ہیں ان کو بھی لگام دینا ضروری ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدعتی ہے جو قبروں پر جھنڈے لگاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، دن منا، وہ تو ہے، آپ اپنے گریبان میں بھی جان کے ذرا، آپ کے اعمال کیوں تتر بتر ہیں، آپ کیوں تول ترازو سے نہیں؟ عالم دین، نمازی، طالب علم، تبلیغی، ان پر فرض ہے کہ تول ترازو شرع کا خیال رکھیں۔ ہر نماز میں مومن یا پڑھتا ہے یا اس پر اکتفا کرتا ہے جو امام پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سیدھے راستہ پر چلا، یہ سیدھا راستہ شریعت ہے۔ اسی کو آگے کہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی تو وہ کتاب ہے جو شک شبے سے پاک ہے، یہی کتاب تو آپ کو راستہ بتاتی ہے، اور یہی آگے چل کر کی میزان عدل ہوگا، ترازو جو لگے گا اور نیکیاں اور بدیاں تلے گی، اس لیے تل رہی کہ آپ نے نیکیوں میں کتنا گن ڈالا ہے، آپ نے نیکی بچانے کی بھی کوئی کوشش کی، کم از کم علماء، فضلاء، احادیث اور فقہ جاننے والے وہ صحیح اور سلیم اعمال کی کوشش کریں۔ فرض نماز ختم ہوئی، سنت مؤکدہ موجود ہے اور بالاجماع مسئلہ ہے، اس میں قول ثانی ہے ہی نہیں،
سب متفق ہے کہ سنت اول ہے، تسبیحات بعد میں. یہ بیٹھے رہیں گے، اور جو بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگوں کی نظر میں اچھے والے لوگ ہیں، یہ زمین میں دفن کرنے کے قابل ہیں. انہوں نے اس سنتوں پر مٹی دھکیلی، اور سنتوں کے بعد جو تسبیحات، وہ تو سنت طریقہ ہے، لیکن سنتیں چھوڑ کر تسبیحات کے لیے بیٹھنا امت مسلمہ میں ایک فرد اس کا قائل ہے. سارا جہان جانتا ہے کہ سنت مؤکد ہے، تسبیحات آیت الکرسی یہ غیر مؤکد اعمال ہے. محقق تو شرح ہدایہ میں کہتے ہیں یہ ثابت ہی نہیں ہے، نفل کے درجے پہ. تو غیر ضروری اعمال کے لیے اعمال کو چھوڑ رہا ہے. بیمار آدمی کے لیے کرسیاں لگائی ہے باقاعدہ، سامنے بینچ باندھے، بھئی یہ کیا چیز؟ بھئی حدیث میں تو اس طرح ہے، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فاستجع استجاعا تؤمی ایمان واجعل ایماءک لسجودک احفظ من ایمائک لرکوعک. جب بیٹھ کر لیٹ کر بھی نہیں تو اشارے سے پڑھو، بھئی یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، سجدے والا اشارہ ذرا رکوع سے زیادہ جھکو ہوا. یہ جو تم نے تکیہ رکھا ہے، نیچے لکڑ رکھے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ فلاں شخص نے کہا ہے. میں نے کہا وہ پیغمبر کے ساتھ نبوت میں شریک ہے. عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضا فرآہ یسجد علی وسادۃ فرما به وقال صلی واسجد علی الارض وان لم تستطع فتؤمی ایمان. خبردار کہ تم نے تکیے پہ سجدہ کیا، اٹھا کے پٹک دیا. چند دن بعد حضرت پھر تشریف لائے، عادتیں تو بدلتی نہیں. اس نے لکڑ رکھا ہوا تھے، بینچ وینچ لگایا ہوا، حضرت نے اسے بھی اٹھا کر کے دور پٹک دیا. تو اتنے واضح ارشادات نبوت کے بعد کہاں گنجائش نکلتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی فرمائی کہ بیمار آدمی جب زمین پر سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو میرے رکوع کے لیے کم اشارہ اور سجدے کے لیے اسی کافی ہے. تکیے ڈنڈے سوٹے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں، سخت ترین منع وارد ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے.